من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ ثم ماتوا وهم کفار فلن یغفر اللہ لهم فلا تهنوا وتدعوا الى السلم وانتم الاعلون والله معكم ولن يتركم اعمالكم۔ اے ایمان والو، اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اور اپنے اعمال کو برباد نہ کرو۔ بے شک وہ لوگ جو کافر ہوئے اور اللہ کی راہ سے روکا، پھر کافر ہی تھے کہ مر گئے، تو اللہ ہرگز ان کی بخشش نہیں فرمائے گا۔ پس تم ہمت نہ ہارو اور جھک کر صلح کی دعوت نہ دو، اور بلندیوں کے مالک تم ہی ہو، جبکہ اللہ بھی تمہارے ساتھ ہے، وہ تمہارے اعمال کے ثواب میں ہرگز کسی بھی قسم کی کمی نہیں فرمائے گا۔ آج ہماری سورہ محمد کی آیہ مبارکہ 35 تک کی تلاوت و ترجمہ کا شرف نصیب ہوا۔ سامعین، آج کے درس مبارک میں اللہ تعالیٰ نے بہت خوبصورت اور محبت بھرے ایک خطاب سے ہمیں یاد فرمایا، اور اس عظیم ذات کا یہ انداز محبت ہے کہ جب بھی وہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مخاطب ہوتا ہے تو فرماتا ہے یا ایھا الرسول، یا ایھا النبی۔ ایک صفت کے ساتھ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کو یاد فرماتا ہے، اور جو اس سے محبت کرنے والے ہیں اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے پیار کرنے والے ہیں، انہیں بھی ایک بڑے خوبصورت محبت بڑے ٹائٹل سے اللہ ہمیں یاد فرماتا ہے، اور ارشاد ہر جگہ یہی فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، میں تم سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ اب یہ ہمارے لیے اعزاز اور شرف کی بات ہے کہ اتنی بڑی ذات اور وہ ہمیں کہے کہ میں تم سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ آج اگر دنیا دار ایک آدمی جس کی کوئی حیثیت نہیں ہے دنیا میں، محض اس کی حیثیت ہے، اللہ کے ہاں چاہے اس کا ٹکے کا بھی وہ کوئی اہمیت رکھنے والا نہ ہو، اگر وہ کسی سے یہ کہے کہ میں تم سے بات کرنا چاہتا ہوں، تو وہ خوشی سے پھولا نہیں سماتا کہ فلاں شخص نے مجھ سے بات کی ہے۔ اب جب شہنشاہوں کا شہنشاہ اور بادشاہوں کا بادشاہ اللہ ہم سے کہے کہ اے ایمان والو میں تم سے بات کرنا چاہتا ہوں، ہمارے لیے کیا اعزاز ہوگا۔ فرمایا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، دو باتوں کا حکم دیا۔ فرمایا اے ایمان والو، اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو میرے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ یہاں پہ اب ایک عقیدے کی بات سن لیجئے قرآن پاک سے۔ اللہ تعالیٰ نے جہاں اپنی اطاعت کا حکم دیا ہے، وہیں پیوستہ اسی جگہ پر اکٹھے اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کی اطاعت کا حکم عطا فرمایا۔ اب اس سے یہ بات واضح ہو گئی کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ دو ذاتیں ایسی لازم و ملزوم ہیں کہ اگر کوئی شخص صرف توحید کا دامن پکڑ کے کائنات میں پھرتا رہے اور کہے میں اللہ کو صرف مانتا ہوں اور صرف اللہ کی مانتا ہوں اور صرف اللہ کی ہی توحید کا اقرار کرتا ہوں، اللہ نے فرمایا نہ ہمیں اس کی توحید چاہیے، نہ اس کو مجھے اس کی اطاعت چاہیے جو میری کر رہا ہے، نہ اسے اس کا یہ عمل میں قبول کروں گا۔ عمل میں قبول اسی کا کروں گا جو واسطہ محمد عربی کے ذریعے میری بارگاہ میں آئے گا۔ اس کی ایک مثال میں سادہ سی آپ کو دے دوں۔ قربانی کرنا ایک بہت بڑا اچھا عمل ہے، ہم پہ واجب ہے جو صاحب استطاعت ہیں، اور بہت کمال کا عمل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 10 ذو الحجہ کے روز قربانی سے اچھا عمل، اللہ کی راہ میں خون بہانے کے برابر کوئی عمل ہے ہی نہیں، اتنا بڑا درجہ ہے قربانی کا۔ ایک صحابی رسول تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بدوی صحابی تھے، دور سے آتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں۔ انہوں نے کہا کیوں نہ ایسا کریں، حضور کی بارگاہ میں جانا ہے اور وہاں جا کر نماز پڑھیں گے، پھر اس کے بعد وہاں بیٹھنا ہوگا، دیر ہو جائے گی، تو کیوں نہ ایسا ہو کہ قربانی میں پہلے کر کے جاؤں اور اس کے بعد فارغ ہو کے واپسی کا کوئی فکر نہیں ہوگا، حضور کی بارگاہ میں جائیں گے اور قربانی کی نماز جو ہے نماز عید الاضحیٰ وہ ادا کریں گے۔ اس نے قربانی پہلے کر لی اور بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں آیا
اور آ کر وہاں پر نماز ادا کی، تو دوران نماز جب مکمل ہوئی تو خطبے کا وقت ہوا، تو اللہ تعالیٰ کے حضور یہ عظیم جب یہ بات ساری، اللہ ظاہر ہے وہ تو دیکھ رہا ہے، فوراً فرمایا جبریل جاؤ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات عرض کر دو کہ آپ کا ایک فلاں صحابی آیا ہے اور اس نے نماز سے پہلے قربانی ادا کی ہے، ان سے جا کے یہ کہہ دیجئے کہ ان کی قربانی جو ہے وہ ادا نہیں ہوئی۔ کیا وجہ ہوا جی؟ قربانی کیوں نہیں ادا ہوئی؟ کیا قربانی کرنے کا طریقہ نہیں انہیں آتا تھا؟ کیا قربانی کا جانور ٹھیک نہیں تھا؟ یا جو جانور لیا یا جو پیسے ادا کیے وہ پیسے حلال کے نہیں تھے؟ کیا وجہ ہوئی؟ اس کی قربانی قبول کیوں نہیں ہوئی؟ اللہ نے فرمایا پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جانور بھی ٹھیک تھا، اس کا پیسہ بھی حلال کا تھا، اس کا طریقہ بھی درست تھا، اس کی نیت بھی ٹھیک تھی، لیکن ہم کیا کریں، ہم وہ قربانی نہیں قبول کرتے جو ہمارے مصطفیٰ سے پہلے ادا کی جائے۔ قربانی میں سب کی قبول کروں گا، لیکن تب جب پہلے میرا مصطفیٰ کرے گا، پھر آپ کے صحابہ کریں گے۔ اب قربانی تو اللہ کی اس نے کر دی نا، لیکن اللہ کو قربانی وہ پسند نہیں آئی، وہ قربانی ریجیکٹ ہو گئی۔ سرکار نے پوچھا، فرمایا تم میں سے جانور کون ذبح کر کے آیا ہے؟ وہ صحابی کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ میں۔ سرکار نے فرمایا کیوں پہلے قربانی کیوں کر دی؟ کہا یا رسول اللہ میں نے کہا کہ دور سے آنا ہے تو جانور کی فکر نہیں ہوگی، ذبح کر کے جاؤں اور حضور کی بارگاہ میں جا کے نماز ادا کروں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رب فرماتا ہے نہیں، قربانی میری ہے، قربانی اللہ کے لیے ہی ہوتی ہے، رب کے لیے ہی ہے، لیکن تیرا رب فرما رہا ہے میں قربانی نہیں قبول کروں گا، قربانی تب قبول کروں گا پہلے مصطفیٰ کریں گے پھر باقی لوگ کریں گے۔ اب معاملہ تو اللہ کا تھا، لیکن حوالہ کس کا درمیان میں آیا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ۔ اسی طرح حدیث میں نے بڑی روزے کے حوالہ سے، ایک صحابی تھے، انہوں نے روزہ رکھ لیا، اس بستی کے لوگوں نے بھی روزہ رکھ لیا۔ ظاہر جدید دور تو تھا نہیں، نظام سسٹم تو تھا نہیں رویت ہلال کے حوالہ سے، ان کا پتہ نہیں اب اعلان ہوا ہے نہیں ہوا، چاند نظر آیا ہے نہیں آیا، تو ہم احتیاطاً ایک روزہ رکھ لیتے ہیں، اگر چاند ہوا تو اچھی بات ہے، روزہ ہمارا ضائع نہیں ہوگا، اور اگر نہیں بھی چاند چڑھا رمضان شریف کا تو ہمارا نفلی روزہ ہو جائے گا۔ تو فوری طور پر وحی الہی آ گئی، اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو باقاعدہ طور پہ بتایا گیا کہ کچھ لوگوں نے آپ سے پہلے روزہ رکھ لیا ہے، ان کو حکم فرمائیں فوری روزہ توڑ دیں، روزہ میں قبول کروں گا لیکن پہلے میرے مصطفیٰ روزہ رکھیں گے۔ روزہ جیسا فرض عبادت، تو یہ عقیدے کی بات سن لیجئے کہ اطاعت الہی اور اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کے بغیر ایمان نہیں ہے۔ عیسائی اور یہودی جو اہل کتاب ہیں، میں اہل کتاب کی بات کر رہا ہوں، اہل کتاب آج بھی اللہ کو مانتے ہیں، حشر نشر کو مانتے ہیں، موت اور حیات کو مانتے ہیں، حساب و جزا کو مانتے ہیں، تورات کو مانتے ہیں، جناب موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں ان کو مانتے ہیں، لیکن وہ مسلمان نہیں ہے، مسلمان نہیں ہے۔ کیا وجہ ہے؟ اللہ کو تو مانتے ہیں، اللہ کی توحید کو بھی مانتے ہیں، فرمایا مسلمان وہی ہوگا، اللہ نے فرمایا میری توحید ماننے کے بعد جو میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی تسلیم کرے گا، اس کو مسلمان مانوں گا، اس کے علاوہ کسی کو مسلمان نہیں مانوں گا۔ تو اس لیے اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت، دونوں کی اطاعت ضروری ہے۔ اور اس سے پہلے آپ سن رہے ہیں درس، وہ تو کمال ہی کر دی، اللہ نے اپنے حبیب سے محبت کی تو اخیر ہی کر دی، فرمایا پیارے حبیب من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، پیارے حبیب ہماری اطاعت کرے تیری نہ کرے۔ ہم نے کہا نہیں، وہ اطاعت قبول نہیں ہے۔ اب اصول تو پھر یہ تھا پیارے حبیب جو تیری اطاعت کرے اور میری نہ کرے اس کی اطاعت بھی قبول نہیں ہے، لیکن وہاں اللہ نے معاملہ اور کر دیا، فرمایا کوئی میری اطاعت کرے تیری اطاعت نہ کرے اس کی اطاعت قابل قبول نہیں ہے۔ اور آگے کمال کی بات سنیے، فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، یہ قرآن کی آیت ہے، آپ پہلے سن چکے ہیں۔ فرمایا پیارے حبیب جس نے تیری اطاعت کر لی نا اس نے خود بخود میری اطاعت کر ہی لی۔ حالانکہ انصاف کا پیمانہ ہوتا تو یہ ہوتا، پیارے حبیب جو تیری اطاعت کرے اور میری اطاعت نہ کرے وہ بھی اطاعت قابل قبول نہیں ہے، کیونکہ پہلے فرما دیا جو میری اطاعت کرے اور تیری اطاعت نہ کرے وہ قبول نہیں ہے۔
لیکن یہاں اللہ نے محبوب سے اپنا معیار ہی الگ کر دیا، فرمایا نہیں، جس نے تیری اطاعت کر لی نا اس نے میری اطاعت کری نہیں۔ اعلیٰ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اس کا ترجمہ یوں کر دیا، بخدا خدا کا ہے یہی در۔ سرکار کی بارگاہ میں اشارہ کیا کہ روضہ انور کی طرف، بخدا خدا کا ہے یہی در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں ہو یہیں آ کے ہو، جو وہاں نہیں تو یہاں بھی نہیں۔ اگر سرکار قبول نہیں فرمائیں گے تو رب بھی قبول نہیں فرمائے گا، اور جس کو سرکار نے قبول فرما لیا اس کو میرے رب نے بھی قبول فرما لیا۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول۔ آگے ارشاد فرمایا گیا، ولا تبطلوا اعمالکم، اپنے اعمال ضائع نہ کرو، اپنے اچھے عمل ضائع نہ کرو۔ اب تبطلوا اعمالکم اس کا کیا مطلب ہے؟ مفسرین نے فرمایا اس کی دو وجوہات ہیں۔ نمبر ایک، تبطلوا اعمالکم کا مطلب یہ ہے کہ تم نے کوئی نیکی کی اور نیکی کرنے کے بعد، اچھائی کرنے کے بعد تم نے اس کا احسان جتلا دیا، تو فرمایا جب آپ کوئی نیکی کرتے ہیں اور اس کا ذکر کر کے احسان جتلا دیتے ہیں، اسی وقت وہ نیکی ضائع ہو جاتی ہے۔ قرآن میں فرمایا گیا ایک اور مقام پہ، اے ایمان والو اپنے اعمال کو احسان کے ساتھ اور تکلیف کے ساتھ ضائع مت کرو۔ بالمن والآذا قرآن کے الفاظ ہیں، اپنے صدقات کو احسان کر کے اور تکلیف دے کے مت ضائع کرو۔ یاد رکھیے گا جب بھی آپ نیکی کرتے ہیں کسی کے ساتھ، یہ بات ذرا توجہ سے سنیے گا، جب آپ کسی سے نیکی کرتے ہیں دو وجوہات ہیں، یا تو آپ اللہ کے لیے نیکی کرتے ہیں یا آپ شہرت کے لیے کرتے ہیں۔ اگر تو اللہ کے لیے کرتے ہیں تو وہ نیکی ہے، اور اگر وہ دکھاوے کے لیے ہے تو اسے کیا کہیں گے؟ ریا۔ اور ریا کے بارے میں قرآن نے واضح اعلان کر دیا ہے، جو ریاکاری کرتے ہیں وہ تباہ و برباد ہیں۔ ریاکاری کے بارے میں تو قرآن کی آیت آگے، ابھی نماز کے اندر دوسری رکعت میں جو میں نے سورت تلاوت کی ہے نا، اس میں اللہ تعالیٰ نے ریا کی بہت سخت مخالفت، یدعو الیتیم فذلک یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون، وہ لوگ جو ریاکاری کرتے ہیں فویل ان کے لیے بربادی۔ قرآن نے فرمایا من والاذا، فرمایا ایک تو جب نیکی کرو صرف اللہ کے لیے کرو، آپ نے کسی سے بھلائی کی ہے اور کسی سے نیکی کی ہے تو آپ کا نظریہ ہو میں صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے کام کر رہا ہوں۔ یاد رکھیے گا جب آپ کسی سے نیکی کرتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے گا، پھر کسی سے اجر نہ مانگ، پھر اس کا اجر مانگ اپنے رب سے مانگ۔ دنیا والے اجر دیں گے بہت تھوڑا ہوگا، جو رب اجر دے گا اس اجر جیسا کائنات میں کوئی اجر دینے والا نہیں ہوگا۔ ایک تو جب نیکی کرو صرف اللہ کی رضا کے لیے کرو کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے گا، اور پھر دیکھنا تیرا رب تجھ سے ایسا راضی ہوگا کہ پھر دنیا میں بھی عزتوں سے نواز دے گا، کل بروز حشر بھی عزتوں سے نواز دے گا۔ اللہ والوں نے ساری زندگی جتنے بھی بزرگ ہیں، اولیاء ہیں، صوفیاء ہیں، انہوں نے لوگوں سے نیکیاں کی ہیں، کبھی کسی سے اجر مانگا ہے؟ نہیں مانگا۔ کیوں؟ وہ کہتے تھے ہم یہ ساری نیکی کر رہے ہیں اللہ کی رضا کے لیے۔ اور پھر اللہ نے کیا کیا؟ دنیا سے جانے کے بعد صدیاں بیت گئیں، ان کے نام رب نے آج بھی زندہ رکھے ہوئے اور قیامت تک زندہ رہیں گے۔ کیوں؟ انہوں نے اجر دنیا والوں سے نہیں مانگا، اجر مانگا ہے اپنے رب سے مانگا۔ اور دوسرا ہے آپ نے کسی سے نیکی کی، اب اس کو آپ نے تکلیف دینا شروع کر دی، اس کو ایذا دینا شروع کر دی، نعوذ باللہ کسی بہانے سے اس کو تنگ کرنا شروع کر دیا، فرمایا یہ بھی تمہارے لیے بربادی کا راستہ ہے۔ وہ کہا کرتے تھے نا نیکی کر دریا میں ڈال، اس کا کیا مطلب؟ جیسے دریا میں کوئی چیز ڈال دیتے ہیں تو اس کا پھر وہ کسی کو پتہ نہیں ہوتا، فرمایا نیکی کرو دریا میں ڈال دو، فرمایا اس کو بھول جاؤ، اس کو بھول جاؤ نیکی کی۔ اور اللہ کے رسول کی حدیث پاک ہے دائیں ہاتھ سے اگر تم کسی کو دو تو بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے۔ یہ ہے آج اصول اور طریقہ جو کچھ دینے کا۔ ہمارے ہاں جناب کوئی دیتا ہے جناب تو وہ بھی دکھاوے کے لیے نہیں۔ ہمارے ایک بہت بڑے شیخ الحدیث تھے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، میرے استاد مکرم کے مزار پر کروڑ رحمتوں کا نزول فرمائے۔ وہ جب جاتے محفل میں کبھی کبھی تو پہلی بات تو وہ محفلوں میں جاتے نہیں تھے،
بڑی مشکل سے وہ وقت دیتے تھے، کہتے تھے نہیں یہ وقت کا ضیاع ہے، یہ جناب فضول میں جناب وہاں بلا کے لوگوں کو، اور غیر شرعی کام وہاں پہ ہوتے ہیں۔ تو جب کبھی وہ جاتے نا تو وہ ہمارے ہاں اب بھی جو سسٹم چلتا ہے، وہ نعتیں پڑھ رہے ہوتے ہیں، یاد رکھیے گا یہ طریقہ بڑا خلاف شریعت ہے، تو وہ ایسے اوپر پیسے پھینکتے ہیں، ایسے کر کے جناب وہ پوری محفل میں جناب 10-10 روپے والے جو ہے وہ ضائع ہوتے ہیں۔ ایک دفعہ جناب وہ گیا تو وہاں پہ ایسا ہوا تو آپ اٹھ کے چلے گئے۔ آپ نے فرمایا 10 روپے بھی اللہ کو دیتا ہے تو وہ بھی دنیا کو دکھا کے، کیا خاموشی کے ساتھ آ کے مٹھی میں بند کر کے خدمت، اگر تیری نیت یہ ہے کہ میں خدمت کرنا چاہتا ہوں تو خدمت کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ خاموشی کے ساتھ تو آ کے یہاں خدمت کرے اور واپس چلا جائے۔ فرمایا یہاں تو اوپر ہواؤں میں لہرا کے کیا دکھانا چاہتا ہے کہ میں اللہ کی راہ میں پیسے لے رہا ہوں؟ تم نے یہیں پہ ریاکاری اور دکھاوا کر دیا۔ اور ہمارے ہاں بھی ہمارے نعت خواں بھی مچل جاتے ہیں، وہ کہتے واہ جی واہ۔ ایک وقت تھا، آپ سارے جانتے ہیں، آپ کی کئیوں کی مجھ سے بہت زیادہ عمر ہے، یہ والا کام جو ہے کہاں پہ ہوتا تھا؟ جہاں پہ جناب یہ گانے والے ہوتے تھے، وہاں پہ یہ کام ہوتا تھا۔ گانے کی محفلیں سجتی تھی، یہ لوگ جو ہوتے تھے عیاش قسم کے لوگ ہوتے تھے، شراب میں دھت ہوتے تھے، نشے میں، اور آ کے وہاں پہ جناب یہ حرام کام اور ناجائز کام اور یہ مجرے ہوتے تھے، اور وہاں پہ جناب یہ لوگ یہ کام کرتے ہوتے تھے، اکھاڑے سجتے تھے، نعوذ باللہ، اور لوگ شراب میں بد مست اور وہاں یہ کام کرتے تھے۔ یہ والا کام ہم نے حضور کی پاک محفلوں میں شروع کر لی۔ استغفر اللہ الیاذ باللہ۔ آپ نے کسی کی خدمت کرنی ہے، کسی عالم دین کی خدمت کرنی ہے، کسی قاری صاحب کی خدمت کرنی ہے، کسی نعت خواں کی خدمت کرنی ہے تو اس کا طریقہ ہمارے بزرگوں نے ہمیں بتایا ہے کہ بڑے ادب کے ساتھ آئیں، مٹھی میں بند دے دیں اور کسی کو پتہ بھی نہ چلے، تاکہ آپ کی بھی نیکی ہو جائے اور اس کے بھی لیے بھی ایک مدد کا معاملہ ہو جائے۔ لیکن ہمارا مقصد چونکہ وہ نہیں ہوتا، ہمارا مقصد ہوتا ہے کچھ اور، دنیا دیکھے واہ آج جناب اتنے ایسے پیسے لٹا دی۔ یہ کیا ہے؟ اللہ کے قرآن نے فرمایا تکلیف کی وجہ سے اور احسان جتلا کر اپنی نیکی کو ضائع مت کرو۔ مسلمانوں یہ کڑوی باتیں ضرور ہیں، لیکن میں نے کبھی بھی اپنی بات کوئی نہیں کی، میں قرآن کی آیت پڑھ کے آپ کو سکھاتا ہوں۔ اگر یہاں لوگوں نے بددیانتی کی ہے اور لوگوں کو قرآن کی آیتوں کا اور قرآن کی تصویر صحیح سامنے پیش نہیں کی تو زیادتی کی۔ لوگ اکثر مجھے کہتے ہیں کہ یہ باتیں ہم نے تو پہلے سنی کبھی نہیں تھی، اب سن رہے ہیں، تو میں نے کہا زیادتی کی گئی، آپ کو اس اسلام کا اصل چہرہ نہیں دکھایا گیا تو زیادتی کی گئی ہے، یہ ظلم کیا گیا ہے۔ دو ہی وجوہات ہیں، یا آپ نے کبھی کوئی صاحب علم بندہ رکھا نہیں ہے، یا اگر کوئی تھا تو اس نے آپ کو بتایا نہیں ہے، دو ہی چیزیں ہیں۔ چونکہ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے، ہمارے مسلک کے اندر خاص طور پہ ہمیں کوئی صاحب علم امام پسند ہی نہیں، اور یا ہمیں وہ چاہیے نہیں، ہمیں چاہیے وہ جو سریں لگائے ہیں، لمبی لمبی کہانیاں چھوڑے، واقعات سنا دیے کوئی ایک دو اور بس اللہ خیر صلی اللہ، اینڈ پہ پوچھا جناب ہاں جی کوئی سمجھ آئی ہے؟ نہیں، خطاب بڑا مزہ آیا جی، گل کی تھی، یہ کوئی پتہ نہیں۔ علماء، نیک بزرگ، اچھے صوفیاء، نیک باسیرت، ان کی بات سنیں جس میں قرآن ہو اور حدیث مصطفیٰ ہو، بس یہ دو ہی چیزیں ہمارے پاس ہیں۔ دامن مصطفیٰ تھام لو اور بارگاہ خدا میں آ جاؤ، دنیا بھی سنور جائے گی، آخرت بھی سنور جائے گی۔ اور سب سے اہم بات، کائنات کے اندر اس کتاب سے بڑا کوئی ہدایت نامہ کوئی نہیں ہے، اس سے بڑی کتاب کائنات میں کوئی نہیں ہے۔ وہ کتابیں لوگوں کی لکھی ہوئی ہیں، یہ کتاب میرے رب کی لکھی ہوئی ہے، یہ کتاب میرے مصطفیٰ کی زبان سے ادا ہوئی ہے، اس سے ہدایت سیکھو۔ اللہ نے آخر میں اگلی بات ارشاد فرمایا، ان الذین کفروا، وقت ہمارا ختم ہو گیا، اس میں انشاءاللہ کل بات کریں گے کہ جنہوں نے کفر کیا اور اللہ کی راہ سے روکا پھر ان کا معاملہ کیا ہوا، اللہ نے اس کی بھی وضاحت تفصیل سے فرمائی۔ آمین وما علینا الا البلاغ المبین۔